بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ پر ان کی زندگی میں کیسے کیسے ظلم ڈھائے گئے، اور پھر ساری زندگی پریشان کرنے کے بعد ظالم یزید نے اپنی حکومت جمانے کے لیے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ہی بیوی کو بہلا پھسلا کر ان کے ذریعے حضرت حسن کو زہر دیا گیا۔ ایسا زہر دیا گیا کہ جس کے اثر سے ان کی آنتیں کٹ کٹ کر باہر گرنے لگی، اور پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد بنو امیہ قبیلے کے لوگ لڑنے کے لیے کیسے تلوار لے کر نکل آئے، اور قریب تھا کہ چھوٹے بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھائی حسن کی قبر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں میں بنانے کے لیے بنو امیہ کے لوگوں سے لڑ جاتے، اور یہ لڑائی ایک جنگ میں بدل کر ہزاروں صحابہ اکرام کے پاکیزہ خون بہنے کا سبب بنتی۔ لیکن ایک صحابی نے آ کر کیسے اس معاملے کو رفع دفع کیا، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے ان سبھی باتوں کا خلاصہ کریں گے، اور ہزاروں کتابیں پڑھنے کے بعد اس کا نچوڑ آپ کو بتائیں گے۔ بس آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ ویڈیو میں آخر تک بنے رہے اور دیکھے کہ کیسے ان ظالموں نے دنیا کی حکومت پانے کے لیے نواسہ رسول کا کلیجہ چیر کر اسے تڑپا تڑپا کر مار ڈالا۔ پیارے دوستو، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو جس دن زہر دیا گیا وہ اسلامی تاریخ کا سب سے دردناک دن تھا۔ اس کی داستان سن کر سخت سے سخت دل انسان بھی اپنے آنسو نہیں روک سکتا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی زندگی میں کئی بار زہر دیا گیا، لیکن اللہ نے حضرت حسن کی حفاظت فرمائی۔ لیکن جب تقدیر کا فیصلہ آ پہنچا اور اللہ نے بھی چاہا کہ اب میرے اس پیارے جنت کے پھول کو اتنی زیادہ تکلیفیں نہ دی جائے، تو آخر میں وہ زہر اللہ کے حکم سے اثر کر ہی گیا۔ حضرت حسن نے تو زہر دینے والے کا نام نہیں بتایا، لیکن تاریخ لکھنے والوں نے جو لکھا ہے وہ آج آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ یزید نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی کو بہلا پھسلا کر اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو ایسا زہر دے کہ وہ دوبارہ اٹھ نہ سکے۔ دوستو، امام حسن کی شہادت کیسے ہوئی اکثر مسلمان پوچھتے یا ان کے دماغ میں یہ بات آتی ہے۔ امام حسن کی شہادت زہر پینے سے ہوئی ہے، اور زہر دھوکے سے دیا گیا، لیکن کس نے دیا، اس پر علماء نے اپنی علم کی بنیاد پر فرمایا ہے، تو ہم آپ کو اس سلسلے میں سب کچھ بتائیں گے۔ اس سلسلے میں سب سے زیادہ مشہور جو بات ہے ہم نے آپ کو پہلے بھی بتائی، امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو زہر دے کر شہید کیا گیا، اور مشہور ہے کہ زہر دینے والی آپ کی بیوی زادہ بنت اشعت ہے۔ بعض علماء نے بھی زہر خورانی کی نسبت زادہ بنت اشعت کی طرف ہی کی ہے، لیکن بعض علماء نے اس کو ناقابل قبول اور حقیقت کے خلاف بتایا ہے۔ سب سے پہلے ہم ان علماء میں سے چند کا ذکر کرتے ہیں جنہوں نے زہر دینے کی نسبت زادہ بنت اشعت یعنی امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی کی طرف کی ہے۔ تو زادہ بنت اشعت کی طرف نسبت کرنے والے کچھ حضرات علماء کرام ہیں، جیسے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام جلال الدین سیوطی رحم اللہ، امام ابن حجر حیتمی رحم اللہ، علامہ حسن رضا خان بریلوی رحم اللہ، اور مفتی اعظم ہند علامہ مصطفیٰ رضا خان رحم اللہ نے اسی کو درست قرار دیا ہے۔ اب اس بات کو رد کرنے والے کچھ حضرات ہیں، وہ علماء کرام ہیں۔ اب ان علماء کے اقوال پیش کیے جاتے ہیں جن کا موقف اس کے خلاف ہے۔ حضرت علامہ سعید نعیم الدین مراد آبادی اس کے متعلق لکھتے ہیں کہ مؤخرین نے زہر خورانی کی نسبت زادہ بنت اشعت کی طرف کی ہے، لیکن اس روایت کی کوئی سند صحیح دستیاب نہیں ہوئی، اور بغیر دلیل کسی مسلمان پر قتل کا الزام کس طرح جائز ہو سکتا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھائی سے زہر دینے والے کے متعلق
دریافت کیا، اور اس سے ظاہر ہے کہ امام حسین کو زہر دینے والے کا علم نہ تھا۔ امام حسن نے بھی کسی کا نام نہیں لیا، تو اب ان کی بیوی کو قاتل معین کرنے والا کون ہے؟ تو کچھ علماء کرام جو اس بات کو ڈینائی کرتے ہیں، وہ یہ نہیں مانتے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی بیوی نے زہر دیا۔ تو اس میں سے کچھ نام یہ ہے: فقیہ ملت حضرت علامہ مفتی جلال الدین احمد امجدی، شیخ الحدیث علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی، حکیم الامت حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی، حضرت علامہ محمد شبیر کوٹلی، حضرت علامہ عبدالسلام قادری، حضرت علامہ مفتی غلام حسن قادری اور حضرت علامہ قاری محمد امین القادری رحمہ اللہ نے یہی موقف اختیار کیا ہے۔ ان تمام حضرات کے اقوال سے یہ بات سامنے آتی ہے، یہ واضح ہو جاتا ہے کہ امام حسن کی بیوی زادہ بنت اشعث پر قتل کی نسبت سے احتیاط برتا جائے۔ یزید نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی سے کہا کہ اگر تم اپنے شوہر کو زہر دے کر مار دو گی تو میں خود تم سے شادی کر لوں گا اور تمہیں محل کی رانی بنا کر رکھوں گا۔ پیارے دوستو، یزید بہت دنوں سے اس سازش میں لگا ہوا تھا کہ وہ کسی طرح اپنے راستے سے حضرت حسن و حسین کو ہٹا دے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر میں نے ان دونوں کو راستے سے ہٹا دیا تو اگلی حکومت کا بادشاہ میں خود بنوں گا۔ جب یزید نے حضرت حسن کی بیوی سے ایسی بات کہی تو اس نے لالچ میں آ کر حضرت حسن کو کئی بار زہر دیا، لیکن اس زہر کا ان پر کوئی اثر نہ ہوتا۔ ان کی بیوی نے ایک ہیرے کو بہت اچھی طرح پیس کر اسے پانی میں ملا دیا اور پھر وہ پانی اس گھڑے میں ڈال دیا کہ جس سے حضرت حسن رات میں اٹھ کر پانی پیا کرتے تھے۔ سن 50 ہجری 27 صفر کی رات حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہے تھے کہ اچانک انہیں پیاس لگی، تو اپنی بہن زینب کو پکار کر بلایا۔ حضرت زینب اس وقت مصلی پر بیٹھی اللہ کی عبادت کر رہی تھی۔ بڑے بھائی کی آواز سن کر جلدی سے ان کے پاس پہنچی تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، زینب، میں نے ابھی ایک بڑا عجیب سا خواب دیکھا ہے، میں وہ تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت زینب نے کہا کہ جی بھائی فرمائیے۔ تو حضرت حسن نے بتایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے نانا جان حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور میرے والد حضرت علی اور میری امی حضرت فاطمہ، یہ سبھی لوگ مجھے جنت کی سیر کرا رہے ہیں۔ میں نے اپنے نانا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اے نانا جان، آپ کے جانے کے بعد مدینہ میں مجھے اور میرے بھائی کو بہت ستایا گیا، میرے ماں باپ کو گالیاں دی گئی۔ تو اس پر نانا جان نے جواب دیا کہ اے میرے پیارے بچے، پریشان نہ ہو، تم بہت جلد ہی مجھ سے ملنے والے ہو۔ یہ بات جیسے ہی حضرت زینب نے سنی تو آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور سمجھ گئی کہ اب میرے بڑے بھائی حضرت حسن کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ امی حضرت فاطمہ اور والد حضرت علی نے تو بہت پہلے ہی ساتھ چھوڑ دیا تھا، اب اس معصوم بہن کا صرف ایک ہی سہارا اپنے دونوں بڑے بھائی حسن اور حسین تھے۔ لیکن جب اپنے بھائی کی زبان سے ایسی بات سنی تو خود پر قابو نہ رکھ سکی اور آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بہن، مجھے پیاس لگ رہی ہے، تم جا کر میرے گھڑے سے میرے لیے پانی لے آؤ۔ حضرت زینب پانی بھرنے چلی گئی۔ اس بیچاری بہن کو خبر بھی نہیں تھی کہ جس چیز سے وہ ڈر رہی تھی آج وہی سب کچھ ہونے جا رہا ہے۔ بہن نے گھڑے سے پانی نکالا اور اپنے بھائی حضرت حسن کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ دوستو، یہ وہی گھڑا تھا کہ جس میں حضرت حسن کی بیوی نے زہر ملایا تھا۔ اب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی وہ پانی پیا تو پہلے تو کچھ بھی محسوس نہ ہوا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد اچانک وہ پانی اندر ہی اندر ان کی آنتوں کو کاٹنے لگا اور پھر خون کی الٹیاں شروع ہو گئی۔ اس زہر کے اثر سے آنتیں کٹ کٹ کر باہر گرنے لگی۔ یہ دیکھ حضرت زینب بہت ڈر گئی اور رونے لگی۔ تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ اس زہر نے حضرت حسن کی آنتوں کے 100 ٹکڑے کر دیے اور 3 دنوں تک انہیں خون کی الٹیاں آتی رہی۔
زہر کے اثر سے چہرہ بالکل ہرا پڑ گیا۔ ان 3 دنوں میں حضرت حسن ایسی تکلیفوں سے گزر رہے تھے کہ اگر وہ تکلیفیں کسی پہاڑ پر بھی ڈال دی جاتی تو شاید وہ برداشت نہ کر پاتا، لیکن آج کوئی مدینہ میں آ کر دیکھ لے کہ حضور کا یہ پیارا سا نواسا کیسے زہر میں تڑپ رہا ہے۔ کچھ لوگ تھے کہ جو حضرت حسن کی ایسی پریشانی دیکھ کر خوش ہو رہے تھے، لیکن مدینہ میں نیک لوگوں کی بھی کمی نہیں تھی۔ بہت بڑی تعداد تھی کہ جن کا رو رو کر برا حال ہو چکا تھا۔ حضرت زینب تو بیچاری اپنے بڑے بھائی حضرت حسن کو دیکھتی جاتی اور ایک خاموش فریاد کے ساتھ اللہ کے حضور جھولی پھیلا کر دعائیں مانگتی کہ اے اللہ میرے بھائی کو ٹھیک کر دو۔ پیارے دوستو، آج مدینہ کے ایک کچے گھر میں زہر میں تڑپتا یہ انسان کوئی اور نہیں بلکہ وہ ہستی ہے کہ جسے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے کندھوں پر بٹھا کر بازاروں میں گھمایا اور لوگوں سے کہتے کہ اے لوگو، یہ دونوں بچے یعنی حسن اور حسین میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جس نے انہیں تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ اے اللہ، جو بھی میرے حسن حسین سے محبت کرے آپ بھی اس سے محبت کرنا۔ لیکن آج مدینہ میں رسول کے اس نواسے کو زہر میں ایسا تڑپایا گیا کہ اس کا چہرہ ہرا پڑ گیا، آنتیں کٹ کٹ کر خون کی الٹیاں ہونے لگی، ہر طرف کوہرام مچا تھا۔ لیکن شاید اب تقدیر کا بھی فیصلہ آ چکا تھا اور اللہ نے بھی حکم دے دیا تھا کہ اے فرشتوں، جا کر میرے جنت کے پھول حسن کو میرے پاس لے کر آؤ۔ ان ظالم لوگوں نے میرے پیارے رسول کے بچوں کو بہت تڑپایا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ اس گھڑے میں زہر کس نے ملایا ہے، کیونکہ گھر میں باہر کا تو کوئی بندہ نہیں آ سکتا، لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کو بھی اس کے بارے میں اپنی زبان سے کچھ نہ کہا، یہاں تک کہ جیسے ہی ان کے چھوٹے بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ہوئی تو وہ دوڑتے ہوئے آئے اور کہنے لگے کہ بھائی جان، آپ صرف مجھے ایک بار اس کا نام بتا دو کہ جس نے آپ کو زہر دیا ہے۔ تو حضرت حسن پوچھنے لگے کہ تم اس کے ساتھ کیا کرو گے؟ تو حضرت حسین نے جواب دیا کہ میں اسے قتل کروں گا۔ یہ سن کر حضرت حسن نے کہا کہ پھر تو میں کسی کو کچھ بھی نہیں بتاؤں گا، کیونکہ اگر زہر دینے والا وہ انسان نہ ہوا تو مرتے مرتے مجھ پر ایک بے گناہ کے قتل کا الزام آ جائے گا، اور اگر زہر دینے والا وہی انسان ہوا تو اللہ کے پاس جا کر میں خود ہی اس سے بدلہ لے لوں گا۔ پیارے دوستو، 3 دنوں کے بعد آخر وہ دن بھی آیا کہ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی وفات بالکل قریب نظر آنے لگی تو اپنے چھوٹے بھائی حسین سے کہا کہ جاؤ اور میری نانی حضرت عائشہ سے پوچھو کہ آپ کا نواسا حسن اپنے نانا کے قدموں میں دفن ہونا چاہتا ہے، کیا آپ کی اجازت ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے حضرت عائشہ کے گھر پہنچے اور کہنے لگے کہ نانی جان، میرے بڑے بھائی حسن اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہے ہیں اور اپنے نانا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں میں دفن ہونا چاہتے ہیں، کیا آپ اس کی اجازت دیتی ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی اپنے نواسے کی ایسی حالت سن کر بیٹھی رو رہی تھی۔ حضرت حسین کی بات سنتے ہی جواب دیا کہ ہاں، میری طرف سے پوری اجازت ہے۔ لیکن جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر اپنے بڑے بھائی حضرت حسن کو بات یہ سنائی تو وہ کہنے لگے کہ اے حسین، مجھے ڈر ہے کہ شاید میری نانی نے میری لاج میں مجھے اجازت دے دی ہے، اسی لیے جب میری وفات ہو جائے تو ایک بار پھر سے اجازت مانگنا، اگر اس وقت اجازت دے دے تو مجھے وہی دفن کر دینا، ورنہ مسلمانوں کے قبرستان کے بیچ میری قبر بنانا۔ اے حسین، ایک بات کا خیال رکھنا کہ اگر نانا کے قدموں میں میری قبر بنتے وقت کچھ لوگ مخالفت کرے تو لڑائی جھگڑا مت کرنا، بلکہ ایسی حالت میں مجھے میری امی حضرت فاطمہ کے بغل میں لے جا کر دفن کر دینا۔ آخر وہ وقت آیا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھا اور جان اللہ کے حوالے کر دی۔ وفات ہوتے ہی ہر طرف کوہرام مچ گیا، بازاروں اور شہروں سے لوگ سمٹ سمٹ کر مدینہ آنے لگے اور ایسی بھیڑ جمع ہوئی کہ ایک راوی لکھتے ہیں
کہ حضرت حسن کے جنازے میں اتنے لوگ تھے کہ اگر کوئی سوئی بھی پھینکی جاتی تو شاید وہ لوگوں کی اس بڑی تعداد کی وجہ سے زمین پر نہ گرتی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو غسل دے کر کفن پہنایا گیا اور پھر جنازہ تیار کر کے مسجد نبوی کے سامنے لا کر رکھ دیا گیا۔ ایک صحابی نے آگے بڑھ کر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ پڑھایا اور پھر اسے لے کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حجرے کی طرف چل دیے۔ لیکن جیسے ہی مروان کے لوگوں کو اس بات کی خبر ہوئی کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں میں دفن کیا جائے گا تو سبھی تلواریں لے کر لڑنے آ گئے اور کہنے لگے کہ جب ہمارے خاندان کے ایک فرد یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اس جگہ دفن نہ ہونے دیا گیا تو ہم کیسے حسن کو بھی اس جگہ دفن ہونے دیں گے؟ ہم بالکل ایسا نہیں کریں گے۔ یہ سن کر چھوٹے بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ غصے میں آ گئے اور کہنے لگے کہ تم لوگ ہوتے کون ہو میرے بھائی کو اس کے نانا کے بغل میں دفن ہونے سے روکنے والے؟ یاد رکھنا اگر تم بیچ میں آئے تو میں ایک ایک کی گردن اڑا دوں گا۔ قریب تھا کہ مروان کے لوگ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیچ ایک جنگ چھڑ جاتی اور مدینہ پھر سے صحابہ اکرام کے پاکیزہ خون سے بھر جاتا، لیکن اسی وقت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور کہنے لگے کہ اے لوگو تم کیسے ظالم ہو کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے کو بھی نانا کے بغل میں دفن نہیں ہونے دیتے۔ لیکن اس بات کا مروان کے لوگوں پر کوئی اثر نہ پڑا اور وہ تلواریں لے کر اپنی جگہ پر اڑے رہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایسی حالت دیکھی تو حضرت حسین کو پاس بلا کر کہا کہ میرے پیارے بچے، کیا تمہیں اپنے بڑے بھائی حسن کی وہ وصیت یاد نہیں کہ جو انہوں نے وفات کے وقت کہی تھی کہ اگر نانا کے بغل میں دفن ہونے پر کچھ لوگ مخالفت کرے تو لڑائی جھگڑا مت کرنا، بلکہ مجھے امی حضرت فاطمہ کے ہی بغل میں لے جا کر دفن کر دینا۔ یہ بات سنتے ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا غصہ کچھ ٹھنڈا ہوا اور کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، چلو جنت البقیع میں میری امی کے پاس قبر کھودو، آج اسی جگہ میرے بھائی حسن کو دفن کیا جائے گا۔ سارے لوگ جلدی سے جنت البقیع پہنچے اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے قبر کھودی گئی۔ شام ہوتے ہوتے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی امی حضرت فاطمہ کے بغل میں دفن کر دیا گیا۔ پیارے دوستو، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کوئی ایسی ویسی وفات نہیں تھی، بلکہ اس کا اثر عالم اسلام پر ایسا پڑا کہ بنو ہاشم کی عورتوں نے 1 مہینے تک سوگ منایا، بازاریں بند ہو گئی، لوگوں نے کام دھندا چھوڑ دیا اور حضرت حسن کی وفات کا غم ایسا تھا کہ سبھی اپنا غم بھول چکے تھے۔ جنازے کے بعد جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد پہنچے تو دیکھا کہ لوگ بہت پریشان ہیں اور بیٹھے رو رہے ہیں، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے لوگو آج جی بھر کے رو لو، کیونکہ میرے پیارے رسول کا سب سے محبوب بچہ ہمیں چھوڑ کر جا چکا ہے۔ پیارے دوستو، یہ تھا واقعہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو امام حسین کے بڑے بھائی ہے۔ ان کی وفات کیسے ہوئی، ان کو زہر کیسے دیا گیا، اس ویڈیو میں، اس واقعے میں ہم نے آپ کو بتایا۔ پیارے دوستو، محرم کا مہینہ چل رہا ہے تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ محرم کے مہینے میں امام حسن، امام حسین اور اہل بیت سے جو بھی جڑی ہوئی جو ویڈیوز ہے، واقعات ہے، جو معلومات ہے، ہم آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بس آپ لوگ ہمیں اپنا سپورٹ دیتے رہیے گا۔ ہمارے چینل نور حدیث کو سبسکرائب کر کے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دینا، تاکہ جب بھی ہم کوئی نیا ویڈیو اپلوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے۔ تو ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔